بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں کئی ایسے واقعات گزرے ہیں جو مسلمانوں کے لیے نہ صرف درس آموز ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ لشکر ابرا کا ہے جسے عموماً اصحاب الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یمن کے ایک ظالم حکمران ابرا نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس حملے کا مقصد صرف قریش کو خوفزدہ کرنا نہیں تھا بلکہ ابرا کی اس حرکت کے پیچھے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی مقاصد کار فرما تھے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال پیش آیا تھا جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ اہل عرب کی روایات میں بھی انتہائی نمایاں ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ فیل میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کی نصرت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ نے ابرا کی فوج کو برباد کیا۔ ابرا ایک حبشی ایتھوپیائی سردار تھا جس نے یمن پر حکومت کی۔ اس کا تعلق ریتھریا یا یمن کے علاقے سے تھا۔ اس کا مقصد وہاں کی سیاسی اور مذہبی حیثیت کو اپنے زیر اثر لانا تھا۔ ابرا عیسائی تھا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا گورنر مقرر ہوا تھا۔ ابرا نے یمن میں ایک عظیم کلیسا الکلیس تعمیر کروایا تاکہ اہل عرب کے مذہبی مرکز یعنی خانہ کعبہ کی اہمیت کو کم کیا جا سکے۔ ابرا نے اس کلیسا کو خانہ کعبہ کا متبادل بنانے کا منصوبہ بنایا تھا اور عربوں کو اس کی طرف بلایا تاکہ وہ کعبہ کی بجائے اس عبادت گاہ کا رخ کریں۔ تاہم عربوں کو اپنے آباء و اجداد سے موروثی طور پر کعبہ سے گہری عقیدت تھی اور وہ اس نئے مذہبی مرکز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب ابرا کو یہ معلوم ہوا کہ اہل عرب اس کے کلیسا کو نظر انداز کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ انتہائی غضبناک ہوا۔ کچھ روایات کے مطابق ایک عرب شخص نے ابرا کی کلیسا کی بے حرمتی کی جس کے نتیجے میں ابرا نے خانہ کعبہ تباہ کرنے کی قسم کھا لی۔ ابرا نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا تاکہ عربوں کو اپنے کلیسا کی طرف مائل کر سکے۔ اس نے ایک عظیم فوج تیار کی جس میں ہاتھی بھی شامل تھے جو اس زمانے میں ایک انتہائی خوفناک اور نایاب جنگی جانور تصور کیے جاتے تھے۔ ابرا کی فوج کا اہم ہاتھی محمود تھا جو سب سے بڑا اور طاقتور تھا۔ ابرا کا لشکر یمن سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ عربوں کے لیے ہاتھی ایک نایاب اور خطرناک جانور تھا اور یہ بات مکہ کے رہائشیوں کے لیے بھی خوف کا باعث بنی۔ جب ابرا کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کے سردار عبد المطلب نے اس کے ساتھ ملاقات کی۔ عبد المطلب نے ابرا سے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا محافظ نہیں ہے بلکہ کعبہ کا اصل محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ عبد المطلب کا یہ کہنا کہ وہ صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا خواہاں ہے جبکہ کعبہ کی حفاظت اللہ خود کرے گا، ایک عظیم ایمان کا مظہر تھا۔ ابرا نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے مگر اس نے اپنے منصوبے سے پیچھے نہ ہٹنے کا ارادہ کیا۔ ابرا اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کی طرف روانہ ہوا مگر اللہ کی قدرت نے اس کا لشکر تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جیسے ہی ابرا کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا اللہ نے ان پر ابابیل پرندوں کا جھنڈ بھیجا۔ ان پرندوں کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے جو انہوں نے ابرا کی فوج پر برسائے۔ یہ چھوٹے کنکر اتنے وزنی اور مہلک ثابت ہوئے کہ ابرا کی فوج کو برباد کر دیا۔ اس حملے میں ابرا کے بڑے ہاتھی محمود نے بھی کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا اور اپنی جگہ پر رک گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہاتھی کو مکہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جب اسے یمن کی طرف موڑا جاتا ہے تو وہ فوراً چلنے لگتا ہے۔ ابرا اور اس کی فوج کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس مقدس گھر کی حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورۃ الفیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں سورۃ فیل میں ذکر کیا ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ نے کس طرح اس عظیم الشان فوج کو برباد کیا۔ سورۃ الفیل: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکر کے پتھر برساتے تھے؟ پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ سورۃ الفیل آیت نمبر 1 سے 5۔ یہ سورت مختصر ہے مگر اس میں اللہ کی نصرت اور اس کی قدرت کا واضح مظاہرہ ہے۔ اس صورت کے ذریعے اللہ نے اس بات کو ظاہر کیا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے منصوبوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ ابرا اور اس کی فوج کی تباہی ایک عظیم عبرت کا سبب ہے۔ عربوں نے اس واقعے کو بہت اہمیت دی اور اس کو اللہ کی خاص نصرت سمجھا۔ یہ واقعہ قریش کی شان اور عزت میں مزید اضافے کا سبب بنا اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ ابرا اس شکست کے بعد بیمار ہوا
اور کچھ عرصے بعد موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کی فوج کے باقی ماندہ افراد بھی یا تو مارے گئے یا بیماریوں میں مبتلا ہو کر تباہ ہو گئے۔ ابرا کی فوج کی شکست کے بعد مکہ اور خانہ کعبہ کی اہمیت میں اور اضافہ ہوا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال پیش آیا، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کو عربوں نے اپنے کیلنڈر میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر محفوظ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد عرب دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور چند سال بعد وہی کعبہ اسلام کا مرکز بن گیا، جس کی حفاظت اللہ نے اس عظیم معجزے کے ذریعے کی تھی۔ معزز سامعین، ابرا اور اس کی فوج کی تباہی کا واقعہ اللہ کی قدرت اور نصرت کی زندہ مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بھی کوئی طاقت اللہ کے دین یا اس کے مقدس مقامات کے خلاف کوئی چال چلتی ہے تو اللہ اس چال کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اس واقعے نے عربوں کو ایک اہم سبق سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی آمد کے لیے ضمیر ہموار کی۔ یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہے اور سورۃ الفیل کے ذریعے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگ اللہ کی عظیم قدرت کو یاد رکھیں اور اس پر ایمان مضبوط کریں۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔